بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے فضائل کے حوالے سے باب شروع کیا تھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ تو آج ہم آپ کی پسندیدہ غذائیں، یعنی آپ کو کون سی غذائیں پسند تھی، وہ آج پڑھیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سادگی و زہد کا مکمل نمونہ تھی، اس لیے کبھی لذیذ غذاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی چپاتی تناول نہ فرمائی۔ اس کے باوجود آپ غذا کے بارے میں بڑے نفیس مزاج کے مالک تھے۔ عرب میں ایک کھانا جو گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے، اسے ہیس کہتے ہیں۔ اسے آپ بڑی رغبت سے تناول فرماتے ہیں۔ سالنوں میں آپ کو گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو شریف خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے، یعنی آپ ان میں رغبت رکھتے تھے، آپ ان کو پسند کرتے تھے۔ کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے ہیں۔ آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کچی لسی بنا کر، اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی نوش فرماتے، تین سانس میں نوش فرماتے ہیں، یعنی پینے والی چیزیں آپ تین سانسوں میں پیتے تھے۔ آپ کا پسندیدہ لباس، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس زیب تن فرماتے ہیں، یعنی پہنتے ہیں، کسی خاص لباس کی پابندی نہیں فرماتے۔ جبہ، کبا، پیرہن، تہبند، ہلا، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ نے شرف بخشا اور زیب تن فرمایا۔ رنگوں میں سفید کپڑا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت کے مطابق سبز رنگ بھی آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ کی مبارک سواریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی سواری بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اونٹ، خچر اور دراز گوش پر بھی سواری فرمائی۔ عادات و اخلاق مبارک، حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت میں بھی آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمانے والے تھے، اپنوں تو کیا دشمنوں پر بھی نرمی فرماتے تھے۔ عاجزی و انکساری فرمانے والے اپنی ذات کے لیے نہ غصہ کرتے نہ انتقام لیتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، غم زدوں کی غمخواری فرماتے، امیر ہو یا غریب سب سے یکساں برتاؤ فرماتے، سب کی دعوت قبول فرماتے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے، تمام جہان میں سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بڑے وقار سے گفتگو فرماتے، گفتگو میں اتنی نورانی اور نکھار ہوتا کہ کوئی جملہ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ بڑے حیادار تھے، کوئی جملے گننا چاہتا، گننا نہیں گننا یعنی شمار کرنا چاہتا تو گن سکتا تھا، یعنی اتنے آہستہ آپ جملے ارشاد فرماتے تھے، تو جو سننے والا ہے وہ آپ کے جملے شمار کرنا چاہے تو وہ شمار کر سکتا تھا۔ آپ بڑے حیادار تھے، آپ کی امانت و صداقت کے دشمن بھی معترف تھے۔ آپ کے اخلاق اتنے عالی شان تھے کہ خود رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو، عظیم اخلاق پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیرت و حسن کے اندر بے مثال بے مثل تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اخلاق کے اندر بھی بے مثل و بے مثال تھے، سیرت بھی آپ کی اچھی تھی، خوبصورت تھی، آپ کی سیرت بھی اچھی تھی۔ اور اس کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک انہا سے بھی ایک روایت ہے نا، کہ جس کے اندر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ مجھے ہمیں بتائیں، تو بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک نہیں فرمایا، قرآن ہی تو حضور کا خلق ہے، یعنی جب تم قرآن پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کے دوران ہی تمہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق، آپ کی سیرت معلوم ہوگی، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ حضور کی اخلاق کا عالم کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن بھی صحیح سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور جو حضور کا کردار قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کفار کے ساتھ، اور صبر کا جو بیان ہے، ان تمام چیزوں پر بھی ہمیں گرفت رکھنی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیسی تھی، سوا اخلاق کیسا تھا۔ تو صرف یہ سننے تک محدود نہ رکھیں، آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، جو چیزیں حضور کو پسند تھی وہ کوشش کریں آپ بھی ان کو پسند کریں، اور خوشی سے حضور کی سنت سمجھ کر، حضور کی پسند سمجھ کر ان کو آپ بھی اختیار کریں۔ جیسے بتایا گیا نا، سفید لباس آپ بہت زیادہ زیب تن فرماتے ہیں، تو آپ بھی حضور کی پسند سمجھ کر سفید کپڑے پہنا کریں۔ اسی طرح آپ کھانے کے اندر جو چیزیں پسند فرماتے ہیں وہ بھی آپ تناول کریں، وہ بھی آپ حضور کی اس نسبت کی وجہ سے اس کو لیں گے اور تناول کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہوگا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہاں تک ہم نے جو شمائل کا بیان تھا وہ شمائل ہم نے پڑھ لیے، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فضائل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔